من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر سید الشہداء کے غم کا ذکر کرنے کی توفیق دی. اس نے توفیق دی کہ اس فرش ادا کے اوپر جمع ہوں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل، ان کے مصائب کا بیان ہو. اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر وہ راستہ واضح ہو سکے جس راستے کے اوپر ہمیں چلنا ہے، جس کو پروردگار عالم نے ہماری خاطر بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے کہ اس عزا کے صدقے میں وہ ہمیں اپنے راستے پر چلا دے. بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. اگر فرقے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے فرقے کی ایک عجیب برتری ہے، یہ کہ اس فرقے میں اپنے رہنماؤں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کسی اور اسلامی فرقے کے اندر موجود نہیں ہے. جتنا ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ان کے ماننے والے اپنی زندگی میں کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کوئی بھی فرقہ اپنے ماننے والوں کا اتنا ذکر اپنی زندگی میں کیا کرتا ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بحمداللہ ہماری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اپنے لیے برکت یا فضیلت حاصل کرنے کی کوشش نہ کی ہو. مراسم کچھ اس قسم کے مراسم ہیں اور عادتیں کچھ اس قسم کی عادتیں ہیں کہ خواہ نہ خواہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہماری زندگیوں کے اندر آتا ہے، چاہے وہ پیدائش کا معاملہ ہو، اموات کا معاملہ ہو، خوشی کا معاملہ ہو. اور خوشیوں میں بھی بہت چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی ہیں جس میں ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے ہیں، چاہے کوئی نئے گھر میں جاتا ہو، چاہے کسی سفر سے واپس آئے. اور غم کے اندر بھی اسی طریقے سے تو عادتیں ایسی بن گئی ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تذکرہ خواہ نہ خواہ ہماری زندگیوں کے اندر رہے گا. مجھے نہیں معلوم کوئی اور فرقہ ایسا فرقہ ہو جس میں اس کے رہنماؤں سے اتنا تعلق بنتا ہو. جس کمال کی ہمارے اندر کمی ہے وہ یہ کہ جتنا ذکر اہل بیت ہمارے درمیان ہے اس حساب سے اہل بیت کی فضیلتیں ہمارے درمیان کم دیکھی گئی ہیں. جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کائنات کی بافضیلت ترین شخصیتیں ہیں، جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ فضل و کرم میں، علم اور دانائی کے اندر، تقوی اور پرہیزگاری کے اندر ان سے بڑھ کر پوری انسانیت میں کوئی نہیں ہے. اتنے پائے کے رہنماؤں کا اتنی کثرت سے تذکرہ ہو اور پھر بھی فضیلتیں کم نظر آئیں، اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑی مشکل ہے جس میں ہم دو چار ہو رہے ہیں.
اور ہم سے مطلب ظاہر یہ معاشرہ ہے جس سے ہم دو چار ہیں، کہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو شاید کہ اس ایک کراچی شہر کے اندر ایک سال کے اندر کم از کم بھی 3 لاکھ سے زیادہ مجالس ہوتی ہیں۔ احتمال کے طور پر بھی اگر دیا جائے تو 3 لاکھ سے اوپر مجالس ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلتیں کم نظر آئیں، اس کی صرف ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ ہم ذکر کر رہے ہیں لیکن فضیلتوں کو کسب نہیں کر پا رہے۔ ذکر فضائل ہو رہے ہیں لیکن جو فضیلتوں کو ہمیں حاصل کرنا تھا، جس کو ہم نے کہیں اور کسی موقع پر تمسک سے تعبیر کیا تھا کہ رسول خدا نے ہمیں ذمہ داری دی تھی کہ ہم اہل بیت سے تمسک کریں، اور ہم ذکر پر اکتفا کر گئے، تمسک نہیں کر پا رہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا تمسک کیسے ہونا ہے۔ اور جب میں اس بات کے اوپر غور کرتا ہوں، اور خاص کر یہ دیکھتے ہوئے جس کو ہم نے پچھلے عشرے کے اندر، پچھلے ماہ محرم میں موضوع کلام بنایا تھا کہ ظہور اور غیبت کے قوانین کیا ہیں، انتظار کے قوانین کیا ہیں، اور ہمیں ان نتائج کے اوپر پہنچے تھے کہ ہمارے پاس روایات کے اندر جو ظہور کا وقت بیان کیا گیا ہے، کم و بیش ویسے ہی حالات اس وقت ہمارے معاشرے کے اوپر حاکم ہیں۔ اگر یہ دیکھتے ہیں تو پھر موقع یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ موقع ہے جس پر ہمیں اہل بیت کی فضیلتوں کو کسب کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ وہ وقت ہے جو ظہور سے قریب وقت ہے، جس کو نبی اکرم اپنی روایات کے اندر اشراط الساعہ تعبیر کرتے ہیں، جس کو اپنی روایات کے اندر ما قبل الغیبہ کہتے ہیں، تو پھر ان کے ماننے والے کو انتہائی ہوشیار ہونا پڑے گا۔ اس مناسبت سے ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کو اگلے آج کو ملا کر 10 ایام میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ موضوع ہے نظام ظلم کے خلاف حجت الہی کا کردار۔ نظام ظلم کے خلاف حجت الہی کا کردار غیبت اور ظہور کے پس منظر میں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پہلے موضوع کی مختصر سے تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اس کے بعد موضوع کا ہدف کیا ہے، اس موضوع سے ہم کیا حاصل کرنا چاہیں گے، اور انشاءاللہ کل سے پھر اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کے اوپر گفتگو کا آغاز ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیے، اس میں 2 بنیادی پیرامیٹرز ہم نے استعمال کیے ہیں۔ نظام ظلم کے خلاف حجت الہی کا کردار، تو 2 بنیادی چیزیں ہیں یہاں پر، ایک حجت الہی اور ایک نظام ظلم کے خلاف اس کا کردار، اور یہ سب ہمیں دیکھنا ہے غیبت اور ظہور کے پس منظر میں۔ تو میں سب سے پہلے حجت الہی کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ حجت کسے کہتے ہیں اور حجت الہی سے مقصود کیا ہے؟ حجت کہتے ہیں عربی لغت کے اندر دلیل کو۔ کسی شخص نے اپنے کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل دی ہوتی ہے اس کو حجت تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر میں کھڑا ہوں اور میں کسی شخص پر الزام لگاؤں تو قاضی مجھ سے پوچھ سکتا ہے تمہاری حجت کیا ہے، تمہاری دلیل کیا ہے۔ اگر میں کسی شخص کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنے کی کوشش کروں کہ تم صحیح نہیں ہو یا میں صحیح ہوں تو مجھ سے حجت پوچھی جائے گی۔ اسی طریقے سے حجت اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس سے کسی شخص کے خلاف دلیل قائم کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ فلاں شخص مجرم ہے، تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس کیا حجت ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ شخص مجرم ہے۔ آپ کسی شخص کو کوئی ذمہ داری سونپتے ہیں اور وہ ذمہ داری انجام دینے کا وعدہ کرتا ہے، یہ آپ کی حجت بن سکتی ہے۔ مثلا کل اس نے ذمہ داری کو انجام نہیں دیا تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے اوپر حجت پوری ہو گئی تھی۔ حجت پوری ہو گئی تھی کیا مطلب؟ یعنی دلیل پوری ہو چکی ہے، تم نے وعدہ کیا تھا۔ اس کو ہم کہتے ہیں حجت۔ اچھا، یہ حجت دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا میں حجت یہ ہے کہ خداوند متعال کا پیغام مجھے اور آپ کو مل جائے تو ہم کہتے ہیں اتمام حجت، حجت پوری ہو گئی، پیغام مل گیا، حجت پوری ہو گئی۔
یہ حجت قیامت تک باقی رہے گی۔ کیا مطلب؟ کل خدا متعال قیامت کے دن جب ہمارا مواخذہ کرے گا، ہم انسانوں میں سے بعض انسانوں سے کہے گا کہ تم نے اپنے اعمال کو کیوں انجام نہیں دیا، وہ مثال کے طور پر کوئی عذر لے کر آئیں گے، خدا حجت کے طور پر انبیاء کو پیش کرے گا، کہے گا تم پر حجت پوری تھی۔ وہ حجت کیا تھی اس وقت؟ انبیاء الہی۔ قرآن کریم حجت خدا ہے۔ کیوں قرآن کریم حجت خدا ہے؟ اس کے ذریعے سے پیغام پہنچ گیا۔ انبیاء الہی حجت الہی ہیں۔ حجت الہی اللہ کی دلیل ہے۔ اللہ کی دلیل ہے کس بات پر؟ کل انسانوں سے مواخذہ کرنے کے لیے۔ اللہ کی بات ان کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے، لہذا یہ لوگ کہلاتے ہیں حجت الہی۔ اب حجت الہی میں کیا کچھ شامل ہو سکتا ہے؟ حجت الہی کے اندر ہر وہ چیز شامل ہو سکتی ہے جس سے خدا کا حکم ثابت ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس طرح کی ایک روایت بیان ہوتی ہے کہ قیامت کے دن کسی آدمی کو لایا جائے گا جو شکل و صورت میں انتہائی خوبصورت ہوگا اور اعمال کے حساب سے انتہائی مکروہ ہوگا، اعمال اس کے بہت برے ہوں گے۔ خدا نے مطالب اس سے کہے گا کہ تم نے اعمال بد کیوں انجام دیے؟ تو وہ کہے گا خدا تو نے مجھے اتنا حسین خلق کیا کہ لوگ میری ہر چیز ماننے کو تیار ہو گئے میرے حسن کی وجہ سے، اس خاطر میں نے برائیاں کر دیں۔ تو خدا نے مطالب حضرت یوسف کو پیش کرے گا، کہے گا یہ میری حجت ہے۔ کیا حجت ہے؟ مجھے کہ اتنا حسن تو نہیں تھا تمہارے اندر جو حضرت یوسف کے اندر تھا، اس کے باوجود انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ مختلف طریقوں سے اپنی حجت پیش کرتا ہے۔ بس انبیاء حجت الہی ہیں، ائمہ اطہار حجت الہی ہیں۔ انبیاء اور ائمہ حجت الہی کئی طریقے سے ہیں۔ دو بنیادی طریقے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک نبی اور امام حجت الہی ہے چونکہ اس نے موضوع اور پیغام پہنچا دیا۔ میں نہیں کہہ سکتا خدایا مجھے نہیں پتا تھا تقویٰ اور پرہیزگاری کیا ہوتی ہے، پہنچا دیا تم تک۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو تزکیہ نفس کرے گا کامیاب ہوگا، جو تزکیہ نفس نہیں کرے گا نفس کو دفن کر دے گا ناکام ہو جائے گا۔ اللہ نے واضح آیت قرآنی پہنچا دی۔ اب کوئی تزکیہ نفس نہ کر رہا ہو، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو، خدا سے کہے خدایا مجھے پتہ نہیں تھا، خدا قرآن کریم کی آیت دے دے کہ یہ میری حجت ہے، تمہیں کیوں پتہ نہیں تھا جبکہ قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا۔ تو یہ قرآن کریم انبیاء اللہ کی حجت بنے کس طریقے سے؟ پیغام خدا انسانوں تک پہنچا دیا۔ ایک اور عنوان سے بھی حجت ہے، وہ یہ کہ خود سب سے زیادہ پیغام پر عمل کر کے دکھاتے ہیں، اس اعتبار سے حجت خدا۔ اگر میں کہوں خدا تیرا دین اتنا مشکل تھا، میرے لیے قابل عمل نہیں تھا، خدا حجت پیش کرے گا۔ کن کو حجت پہ پیش کرے گا؟ انبیاء کو حجت پہ پیش کرے گا۔ کہا کہ یہ دیکھو تم سے کہیں زیادہ سختی سے ان لوگوں نے پیغام کے اوپر عمل کیا ہے۔ اچھا اب سمجھ لیں، خواہ نہ خواہ یہ بات کہنی پڑے گی، مراجع تقلید حجت الہی بنتے ہیں۔ کیوں حجت الہی بنتے ہیں؟ اللہ کے دین کو میرے اور آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، حجت خدا بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ صاحب عمل جو مجھے اور آپ کو اللہ کی یاد دلائے، اللہ کی حجت بن جاتی ہے۔ مثلا میں غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، اپنی زندگی کے اندر مگن تھا، ایک آدمی میرے سامنے آیا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کے اعمال دیکھے، مجھے خدا کی یاد آئی، یہ اللہ کی حجت ہے۔ اب کوئی جانور بھی حجت الہی بن سکتا ہے اس معنی میں، اس وسیع معنی کے اندر۔ کوئی موسم بھی حجت الہی بن سکتا ہے۔ وہ یہ کہ ایک قوم اپنی بدمستیوں کے اندر مشغول تھی، خدا کی طرف سے کوئی طوفان آیا، اس طوفان کے نتیجے میں خوف خدا ان کے دلوں کے اندر زندہ ہو گیا، یہ اللہ کی حجت۔ لیکن جس معنی میں ہم استعمال کر رہے ہیں وہ حجت معصوم کا ارادہ ہے، معصوم حجت کا ارادہ۔ اور معصوم حجت کے اندر دو کیٹیگریز آئیں گی ہمارے سامنے، انبیاء کرام اور ائمہ اطہار علیہم السلام۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ دو بالاخص حجت الہی ہیں۔ اب اس حجت الہی کا کردار کیا ہوتا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایک معاشرے کے اندر حجت الہی کو کس عنوان سے دیکھا جائے۔ ابھی تک ہم نے دین کے اندر جب بھی کسی حجت کی بات پڑھی ہے، مثلا آپ نے اور میں نے قصص الانبیاء پڑھے، انبیاء کے واقعات، آپ نے اور ہم نے سیرت معصومین علیہ السلام پڑھے،
ان تمام کو معمولاً ہم نے معجزات کے زاویے سے دیکھا ہے. معمولاً ہم انبیاء کے واقعات کو پڑھتے ہیں کسی معجزے کو سمجھنے کے لیے، معجزے تک پہنچنے کے لیے کہ اس نبی کا معجزہ کیا تھا. بہت کم ہم اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ اس حجت خدا نے حجت کو پورا کیسے کیا، حجت کو کیسے پورا کیا اس نے، اور جب انہوں نے حجت کو پورا کر دیا تو قوم کا رد عمل کیا تھا. جب قوم کا رد عمل آیا تو حجت نے پھر کیا انجام دیا، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری کو حاصل کرنے کی. ہمارے سامنے دسوں مثالیں موجود ہیں. یہ ساری مثالیں قرآن کریم نے بیان کی ہیں، لہذا آپ دیکھیں گے تمام انبیاء کے واقعات کے پیچھے ایک تھیم نکلے گا. اچھا اس پہ بھی غور کیجئے کہ قرآن کریم بہت شاذ و نادر غیر معصوم کے واقعات بیان کرتا ہے. قرآن کریم بہت شاذ و نادر غیر معصوم کے واقعات کو بیان کرتا ہے. معمولاً واقعات وہ واقعات ہوتے ہیں جس میں کسی معصوم کا کردار نظر آئے گا آپ کو. یہ معصوم کون ہے؟ یہ وہی حجت خدا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ قصص قرآن تمام کے تمام حجت الہی کی داستانیں ہیں. قصص قرآن جتنے بھی ہیں قرآنی قصے، یہ حجت الہی کی داستانیں ہیں. اچھا اب یہ حجت الہی کی داستانیں ہمیں کیوں بتائی گئی ہیں؟ اس حجت کی تیاری کے لیے جو اب تشریف لانے والے ہیں. تمام داستانیں اللہ نے بتائی ہیں کہ دیکھو حجت کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کرو. معاشرے میں حجت کا کردار کیا ہوتا ہے. 1,24,000 انبیاء آئے، تمام کے تمام اللہ کی حجتیں تھیں. انہوں نے اس اب تک کی تاریخ میں کیا انجام دیا اور اس کے ذریعے کیا سکھانا چاہتا تھا کہ اب جو تمہارے حجت خدا تمہارے سامنے آئے تو اس کے ساتھ تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے. بدقسمتی سے مسلمان نے نہیں سیکھا. قرآن کریم نبی اکرم کی وفات پہ ختم ہو گیا. اللہ کی حجتوں کی داستان وہاں پر جتنی بھی بیان ہوئی، ان تمام کے باوجود جو اگلی 11 حجتیں آئیں ان کے ساتھ مسلمان نے اچھا کام نہیں کیا. لہذا تمام ائمہ اطہار 11 نسلیں حجت الہی کی شہید ہوتی چلی گئی. ہم نے اس موضوع کو اس عنوان سے بہت کم دیکھا ہے کہ مسلمان کتنے بدقسمت ہیں کہ 11 نسل حجت الہی شہید کرتے چلے گئے. اچھا ہم نے اس بات کو بہت بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک خرابی تھی. وہ کیا کہ یقتلون الانبیاء، یہ انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے. اس بات کے اوپر کم غور کیا کہ اس ملت نے، اس قوم نے حجت کی ایک نسل کو نہیں مارا ہے، 11 نسل حجت الہی کو ذبح کیا. کیا اس کا حق نہیں تھا کہ اس کے اوپر 1400 سال کا یہ عذاب ہے جس کو اب ہم غیبت کبریٰ تعبیر کریں؟ اور شاید ابھی بھی اس کے عذابی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ پا رہے. تو ہم چاہیں گے ایک کام جو ہمارے سامنے آئے وہ حجت الہی کے کردار کو سمجھنا ہو. اور اگر ہم حجت الہی کے کردار کو سمجھ گئے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یقین فرمائیے شاید یہ بہت بڑا قدم ہوگا ظہور حجت الہی کے لیے. کیوں ظہور نہیں ہو کے دیتا؟ 1150 سال غیبت کبریٰ، اتنے سال غیبت صغریٰ، ان تمام کو ملائیے 1200 سال سے اوپر ہو گیا. حجت الہی انسانوں کے درمیان نہیں ہے جس کو انسانوں کے درمیان ہونا تھا. کیوں نہیں ہے؟ اور اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ قوم حجت شناس نہیں بن پائی ہے ابھی تک. یہ قوم حجت شناس نہیں ہے. حجت شناس نہ ہونے کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی مشین رکھی جاتی ہے، آپ اس مشین کو دیکھتے ہیں، ہر چیز صحیح ہے لیکن مشین کام نہیں کر رہی. اب آپ پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ بھی چیک کر لیا ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، سب کچھ صحیح لیکن مشین کام نہیں کر رہی. تو مثال کے طور پر ناگہانی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی الیکٹرک کی مشین ہے، پلگ نہیں لگا ہوا، تو کام کہاں سے کرے گی؟ اس کی بنیادی ترین چیز آپ نے نہیں دی. اب یہ مشین ساری ہے لیکن کام نہیں کرے گی. کیوں؟ اس کی اصلی پاور جہاں سے آنی چاہیے وہی نہیں ملی اس کو. یوں احساس ہوتا ہے کہ دین کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. مسجدیں ہیں، قرآن کریم ہے، مدرسے ہیں،
سب کچھ ہے تو دین اثر کیوں نہیں دے رہا؟ ایک سادہ سی وجہ ہے، حجت شناس نہیں ہے قوم، یہ حجت کے کردار کو نہیں پہچان پا رہے، اور جب تک حجت الہی کو نہیں پہچانیں گے اس غیبت کی سختی میں زندگی گزاریں گے۔ اچھا اب ایک اور سوال ہے، اس کو عرفا کی داستان میں بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، آپ کبھی عرفا کی زبان سے سنیے آج کی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اب کوئی بھی جس کو بھی آپ عارف مانتے ہوں، مثلا آج کے دور میں آیت اللہ بہجت کا بہت تذکرہ ہے، بڑی نامور شخصیت، کسی نے آیت اللہ بہجت کے بارے میں، خود بھی بہت بڑے عارف ہیں، انہوں نے آیت اللہ بہجت کے بارے میں یہ جملہ کہا تھا۔ اب چونکہ سبھی کہہ رہے ہیں ان کی تعریف میں تو ہم بھی کہتے ہیں، ورنہ شاید یہ لوگ اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے کہ محافل میں اتنا زیادہ کثرت سے ان کا نام لیا جائے، لیکن بہرحال چونکہ سب کہہ رہے ہیں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ کسی عارف نے یہ کہا کہ پوری دنیا میں معنویت کی دنیا کا سب سے امیر آدمی آیت اللہ بہجت ہے، پوری دنیا میں معنویت کی دنیا کا سب سے امیر آدمی آیت اللہ بہجت، یہ مقام ہے ان کا، کہ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں دنیا کا سب سے امیر آدمی کون ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں، اس کے پاس ایسٹس کتنے ہیں، اس کے پاس سرمایہ کتنا ہے۔ اچھا اس سرمایہ سے کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ سرمایہ سے دیکھنا ہوتا ہے اس کے اندر مادی طاقت کتنی ہے، جتنا زیادہ سرمایہ ہوگا اس کی مادی طاقت اتنی زیادہ ہوگی۔ مثلا یہ بلڈنگ خرید سکتا ہے یا نہیں خرید سکتا، دیکھتے ہیں ایسٹس کتنے ہیں، سرمایہ کتنا ہے، سرمایہ ہوگا تو پتہ چل جائے گا بلڈنگ خرید سکتا ہے نہیں خرید سکتا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں معنویت کی دنیا کا سب سے امیر آدمی آیت اللہ بہجت ہے۔ اب نہیں معلوم وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، کتنا ایسٹ ہے ان کے پاس معنویت کا، کیا کیا کر سکتے ہیں یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ اب آپ آیت اللہ بہجت سے پوچھیے مثال کے طور پر کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بتائیے۔ پوری کتاب ہے میرے پاس آیت اللہ بہجت کے اقوال، وہ اقوال جو انہوں نے امام زمانہ کے بارے میں کہے، مکرر ایک جملہ کہیں گے امام کے ظہور کے لیے دعا کرو، مکرر یہ جملہ آئے گا ان کی زبان سے، امام کے ظہور کے لیے دعا کی۔ اچھا تعجب یہ ہے کہ خود ایک جگہ کے اوپر یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ کتنی دعا ہوگی تو مولا ظہور کریں گے، اتنا مجھے پتا ہے اس وقت ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ظہور کے لیے دعا ہو جائے۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے، اللہم کل ولی ایک پڑھتا رہے، الہی عدم البلا پڑھتا رہے، زیارت آل یاسین پڑھتا رہے، کیا پڑھے کہ اس کا مطلب دعا ہو؟ یوں احساس ہوتا ہے اس دعا کا مطلب اپنے وجود کے ساتھ حجت خدا کو طلب کرنا ہے، اپنے وجود کے ساتھ حجت خدا کو طلب کرنا، اور یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب مجھے پتا چلے کہ میرے وجود میں حجت خدا کی حیثیت کیا ہے۔ وہی مثال جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس پورے نظام میں اگر کسی الیکٹرانک مشین کے اندر الیکٹریسٹی کی اہمیت ہے، اس پورے نظام میں حجت الہی کی وہ اہمیت ہے۔ اس نظام نے کام نہیں کرنا حجت الہی کے بغیر۔ جس زمانے میں مسلمانوں نے حجت الہی کی تحقیر کی نعوذ باللہ اپنی دانش میں، جبکہ اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس زمانے میں مسلمان ذلت کا شکار ہوتے چلے گئے۔ اور ان 1200 سال میں کیا جھیلا ہے مسلمانوں نے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یعنی اگر انسان اس بات کو نہ سوچے کہ کوئی کافر سنے گا تو کیا کہے گا، تو ہم یہ کہیں گے مسلمان نے کون سی ذلت نہیں اٹھائی ہے اس وقت، کون سی ذلت ہے جو مسلمانوں کے سروں کے اوپر حاکم نہیں ہوئی، چاہے وہ دشمن کے سامنے ذلیل و خوار ہونے کی ذلت ہو، چاہے وہ آبروؤں اور عزتوں کے پامال ہونے کی ذلت ہو، چاہے وہ ہمارے اجساد کے بے گور و کفن پڑے رہ جانے کی ذلت، سب ذلتوں کو ہم نے جھیلنا پڑ رہا ہے۔ کیوں جھیلنا پڑ رہا ہے؟ گرچہ میں عرض کر رہا ہوں ان ذلتوں سے صاحبان عزت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو پھر بھی عزت مند رہیں گے، ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، ہمیں تو جھیلنا پڑ رہا ہے۔ یہ جو عراق کے اندر روزانہ آفیشلی 70 اور ان آفیشلی 300 آدمی روزانہ مر رہے ہیں، یہ ذلت نہیں ہے؟ آخر یہ ذلت کا بار کیوں اٹھانا پڑ رہا ہے ہمیں؟
کون سی ہماری ایسی غلطی ہے؟ وہ کفر تو اپنی دنیاؤں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر مطمئن ہو کے زندگی گزار رہا ہے، اور ہمارا مسلمان بچہ عراق کی سڑک کے اوپر مر مر کی زندگی گزار رہا ہے۔ کیسی ذلت ہے جو اٹھانی پڑ رہی ہے؟ اور اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی کہ اس ملک کے برابر میں ایک اور ملک ہے جو عیاشیوں کے اندر غرق ہے، اور اسے پرواہ نہیں کہ وہاں 300 آدمی روزانہ مر رہے ہیں۔ یہ ذلت نہیں ہے؟ کفر ہمیں دیکھ دیکھ کر ہنستا ہوگا کہ کتنی ذلیل قوم ہے اور بے حیا بھی ہے، اور اگر یہ کفر ہمارے سر کے اوپر چڑھ کے نہیں بول رہا تو تعجب ہوتا کہ یہ نہیں بولتا، ورنہ یہ ہمارے منہ پر ہم سے کہہ رہا ہوتا، جیسا کہ پاکستان کے بارے میں انہوں نے منہ پر بھی کہہ دیا کہ نہیں ہے عزت ان لوگوں کے اندر، اپنے عمل میں نہیں ہے۔ کیوں اتنی ذلتیں اٹھانی پڑی؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس نظام کی ایک روح ہے، جب تک ہم اس روح کو درک نہیں کریں گے، اگر وہ روح آئے گی عدل خود بخود آئے گا۔ لہذا ہمارے پاس روایت موجود ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اس کا مطلب ایک بات واضح ہے، اگر حجت الہی کا احترام ہے، حجت الہی ہے، عدل کا نظام ہے۔ اگر حجت الہی کا احترام نہیں ہے، حجت الہی یا بے بس ہے یا غائب ہے، تو پھر نظام ظلم ہے۔ یہ قطعی رابطہ ہے۔ اس رابطے کو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ شروع کہاں سے ہوگا؟ شروع عام انسان سے ہوگا۔ عام انسان نے حجت الہی کے مقام اور منزلت کو سمجھ لیا۔ اگر عام انسان نے حجت الہی کے مقام و منزلت کو سمجھ لیا، حجت نے اپنا کردار ادا کر لیا۔ حجت اپنا کردار ادا کر دے، نظام عادلانہ ہوگا۔ عدل کا نظام آئے گا، سب کو سب کچھ ملے گا، سب کو سب کچھ مل جائے گا۔ بس یہ 4 مرحلے ہمارے سامنے آ گئے۔ اگر ہم نے حجت الہی کو پہچان لیا، حجت الہی کو اپنے کردار کو انجام دینے کا موقع مل گیا، نظام عادلانہ ہوگا۔ تیسرا مرحلہ، اور اگر نظام عادلانہ ہوا، سب کو زندگی کی ہر نعمت مل جائے گی۔ یہ ایک طریقہ ہے امت اسلامیہ کے سامنے، ایک راستہ امت اسلامی، ایک مقدر اس کا یہ مقدر ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ شخصی طور پر حجت الہی کو نظر انداز کر دیں، شخصاً اپنی زندگی کے اندر حجت الہی کے کردار کو نظر انداز کریں۔ جیسے ہی شخصاً حجت الہی کے کردار کو نظر انداز کریں گے، حجت خدا بے بس ہو جائے گی۔ اگر کسی کو بے بس حجت خدا دیکھنی ہو تو امیر المومنین کو ان کے دور خلافت میں دیکھ لیں۔ نہج البلاغہ کے سخت جملات، یا اشباح الرجال ولستم برجال، اے مرد نما لوگو تم مرد نہیں ہو، یہ امیر المومنین کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ یقیناً لشکر شام سے خطاب نہیں ہے، یہ لشکر کوفہ سے خطاب ہے۔ کس وقت مولا امیر المومنین لشکر کوفہ اپنے ماننے والوں سے خطاب کر رہے ہیں؟ کب؟ جب انہوں نے بے بس کر دیا کہ مولا اللہ سے کہتے ہیں خدایا میں آرزو کرتا ہوں تو مجھے ان سے دور کر دے کسی طریقے سے۔ حجت خدا بے بس ہو گئی۔ عام انسان اپنی زندگی سے حجت خدا کا ذکر نکال دے، حجت خدا کی اہمیت نکال دے، حجت خدا بے بس ہے۔ اگر حجت خدا بے بس ہے تب قطعاً نظام ظلم آئے گا، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر حجت خدا بے بس، نظام ظالمانہ نظام کا مطلب کیا ہے؟ اب ذلتیں اٹھانی پڑیں گی، اب اتنی ذلتیں آئیں گی کہ یہ بھی سمجھ نہیں پائیں گے اب اس سے بڑھ کر اور ذلت کیا ہو سکتی ہے، اور اگلی ذلت پھر آئے گی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں خاندان اہل بیت نے مختلف موقعوں پر اپنے فرمائشات اور کلام کے اندر بیان کر دی تھی۔ تصور فرمائیے، بیوی نے جو خطبہ غرہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے اندر ایک موقع پہ فرماتی ہیں کہ تم نے علی کے حق دینے میں کوتاہی کی، تم نے علی کو گوشہ نشین کر دیا، اب جب کہ تم نے علی کو گوشہ نشین کیا ہے، اب چلتی ہوئی تلواریں دیکھو گے، اب بہتا ہوا خون دیکھو گے، اب سروں کو علیحدہ ہوتا دیکھو گے۔ یہ بیوی کیا ارشاد فرما رہی ہیں؟ فرمانی تم نے حجت خدا کا ساتھ نہیں دیا، تم نے حجت خدا کو بے بس کر دیا، اب حجت خدا گوشہ نشین ہے۔ اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ نظام ظالمانہ ہوگا۔
نظام ظالمانہ میں کیا ہوگا؟ ہر بے عزتی تمہیں اٹھانی پڑ جائے گی۔ میں ایک جملہ بہت پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، یہیں پر وہ جملہ دوبارہ عرض کرتا ہوں، مولا سعید الشہداء کا جملہ۔ ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں اتنی ذلت اٹھانی پڑے گی کہ عورت کے استعمال کیے ہوئے کپڑے سے زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے تم۔ مولانا نے فرمایا کس ذلت کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ظالمانہ نظام کا ظلم صرف اتنا نہیں ہوتا کہ یہ 3 وقت کی بجائے 2 وقت کھانا دیتا ہے، شاید 3 وقت کھانا بھی دے دے۔ ظالمانہ نظام کا ظلم صرف اتنا نہیں ہوتا کہ کسی کا گھر 10 کمروں کا ہوگا تو میرا 2 کمروں کا ہوگا، یہ ظلم ہوتا تو کم تھا، یہ تو ظلم ہی نہیں تھا اگر کسی کے اوپر اکتفا کر لیتا۔ یہ ظلم کرے گا کہ ذلیل کر دے گا اور ذلت کو بڑھاتا چلا جائے گا، اور ہر روز انسان سوچے گا اب اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت آئے گی، اور کچھ نہیں کر پائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہوا میں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ حل کیا ہے ان تمام باتوں کا؟ وہی جو یہ تمام عرفا کہہ رہے ہیں، کیوں حجت خدا کی طرف نہیں آتے؟ کیوں حجت خدا کی اہمیت کو نہیں پہچانتے؟ اس کی خاطر ہم سمجھتے ہیں کہ انتہائی ضروری ہوگا کہ ہمیں معاشرے میں حجت کے کردار کو پہچاننا چاہیے اپنی زندگیوں کے اندر۔ اور جو میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے وہ یہ کہ نظام ظلم کے مقابلے میں حجت اپنے کردار کو ادا کرتا ہے تو کیسے ادا کرے۔ اب آپ کے سامنے دسوں مثالیں آ جائیں گی انبیاء اور ائمہ کی زندگی میں سے۔ مثلا حضرت ابراہیم نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے، یہ کیا ہے؟ حجت الہی نظام ظلم کے مقابلے میں۔ حضرت موسیٰ فرعون سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اصل یہ تمام چیزیں حجت الہی کی داستانیں ہیں۔ ہم یا ان کو واقعات کی کہانیاں سمجھتے ہیں یا ہم ان کو پچھلے گزری ہوئی کچھ اور داستان سرائی سمجھتے ہیں۔ یہ حجت خدا کے کردار کی نشاندہی کے لیے ہے کہ دیکھو حجت، ہماری حجت کیسے لڑتی ہے ظالموں سے، اور تم پھر ہماری حجت کے ساتھ کیا کر دیتے ہو۔ شاید ہم میں سے بعض لوگوں نے اس بات کے اوپر غور و فکر کی ہو کہ حجت کس طریقے سے مقابلہ کرتی ہے، لیکن اس بات کے اوپر بہت کم لوگوں نے غور و فکر کیا ہے کہ پھر لوگ حجت کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور جو طے کر رہی ہے معاشرے کے اندر وہ یہ نہیں کہ حجت نے کیا کرنا ہے، حجت تو اپنا کام کرے گا، جو چیز طے کر رہی ہے معاشرے کے اندر وہ یہ کہ ہم نے حجت کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس سے طے ہوگا کہ ہم نے ذلیل ہونا ہے یا عزیز ہونا ہے، اس سے طے ہوگا کہ ہمیں نظام عادلانہ ملنا ہے یا ظالمانہ ملنا ہے۔ بس، اور اس بات کو بھی ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ جب ہم سے کہا جاتا ہے ذکر اہل بیت کرو، ذکر حجت خدا کرو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک دعا پڑھ لینا کافی ہوگا۔ یہ ذکر ہے۔ اگر محض یہ ذکر ہوتا کہ ایک دعا پڑھ لینا کافی ہوتا تو پھر 7ویں امام کو اتنے عرصے جیلوں میں کیوں بیٹھنا پڑا؟ اپنے چاہنے والوں سے کہتے کہ ہر روز صبح کو ایک دعا پڑھ لیا کرو میرے لیے، معاملہ ختم ہو گیا۔ کیوں 11 نسل؟ اصل تعجب کرتا ہوں بعض اوقات، مثال کے طور پر آپ اپنے طور پر سوچیے، ہمارے پاس شہداء کے خاندان موجود ہیں، اس معاشرے کے اندر شہداء کے خاندان موجود ہیں، شہداء کے بچے عزت مند ہیں، شہداء کے بچے ہمارے سروں کے اوپر ہونے چاہیے، قربانی کی ہے۔ اگر کسی کا ایک کا باپ قربان ہوتا ہے یہ ہمارے سر آنکھوں پر ہونا چاہیے۔ تصور کیجیے کسی کی ایک نسل قربان نہیں ہوئی، 2 نسل قربان ہوئی ہو، یہ فرق کچھ نہ ہو ہمارے لیے عزیز ہونا چاہیے۔ اس کی 2 نسلیں قربان ہوئی ہیں، نعوذ باللہ، سب نعوذ باللہ، اہل بیت میں کوئی کمال نہیں ہوتا، یہی ہوتا کہ 11 نسلیں قربان ہوئی ہیں، 11 نسل ایک کے بعد ایک قربان ہوتی چلی گئی، کتنا بڑا کمال ہے۔ اور ہم اب بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ حجت خدا کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اور یہ بات قطعی آپ کے ساتھ خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ظہور کا وقت ان کے لیے ہوگا جو حجت الہی کے کردار کو سمجھ رہے ہوں گے، اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اچھا، خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ مثالیں بھی موجود ہیں جس میں اگر کوئی حجت الہی کے کردار کو سمجھ لیتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے پھر۔ دیکھیے کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم اپنی محافل کے اندر سب کے سب حضرت میثم تمار سے واقف ہیں، سب جانتے ہیں حضرت میثم تمار کون ہے۔ کون اس محفل کے اندر بیٹھا ہوا ہوگا اس ہال کے اندر جو نہیں جانتا میثم تمار کون ہے؟ کون ہے جس کو نہیں پتا حضرت میثم تمار کا انجام کیا ہوا، کس طریقے سے جانتی؟ یہ کون ہے؟ یہ میثم تمار یہ حجت الہی کا ایک معتقد ہے، حجت الہی کے لیے یہاں تک جائے گا
ہم میسم تمار کا تذکرہ کر رہے ہیں اور یہ نہیں پوچھ رہے کہ میں نے حجت الہی کے لیے کیا کیا. یہ وہ خامی ہے، اور اس خامی کی نشاندہی کی خاطر ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا. حجت الہی کا کردار نظام ظلم کے مقابلے میں، کہ وہ نظام ظلم سے لڑنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، قوم ان کے ساتھ کیا کرتی ہے تو وہ کس طریقے سے پیش آتے ہیں، اور یہ تمام کا تمام ہمیں دیکھنا ہوگا غیبت اور ظہور کے پس منظر میں، تاکہ یہ تمام چیزیں ہمیں آہستہ آہستہ ظہور کی سمت لے کر جائیں، ہم حجت کو پہچاننا شروع کر دیں. عجیب بات یہ ہے کہ اگر ہم حجت کو پہچانتے ہیں بھلائی ہماری ہے. نظام عدل آئے گا کس کو ملنا ہے، ہمیں ملنا ہے. اب کتنی کم عقلی ہو رہی ہے کہ میں اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے زندگی بھر دولت جمع کرنے کو تیار ہوں، جس کو استعمال بھی نہیں کروں گا تاکہ میری نسلوں کے کام آئے، اور اپنی نسلوں کی بہتری کے لیے حجت الہی کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں، جبکہ مجھے پتہ ہے ملنا اس کو حجت الہی سے. اس بات کے اوپر ہمیں بہت غور کرنا پڑے گا. اور بحمد اللہ اب لگتا ہے کہ جیسے معاشرہ آہستہ آہستہ اس بات کو سمجھنے کی طرف جا رہا ہے، کچھ لہریں اٹھنا شروع ہوئی، تو انتہائی مناسب وقت ہے کہ ہم ان روابط کو بہت اچھی طریقے سے سمجھیں، اس کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہاں تسلیم ہونا ہوتا ہے، کہاں کیا کرنا ہوتا ہے، تاکہ انشاءاللہ پھر وہ وقت آئے کہ قربانیاں دینے والے لوگ تیار ہونا شروع ہو جائیں، قربانیاں دینے والے لوگ تیار ہوں، اور پھر واقعی حجت کا ایک ظہور نظروں کے اندر آئے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اب ایک بات طے شدہ ہے، تفصیل ہم اگلی مجالس میں کہیں گے، وہ یہ کہ اگر کوئی حجت خدا کا ساتھ دینے کی بات کرتا ہے تو بغیر قربانیوں کے میسر نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اب میرے ذہن میں دسیوں واقعات انبیاء کرام کی زمانوں سے آتے ہیں. خدا ان قربانیوں کو یاد بھی رکھتا ہے. میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اگر کوئی شخص حجت خدا کی خاطر قربانی دیتا ہے تو خدا اس قربانی کو کتنا یاد رکھتا ہے. کس وجہ سے؟ اس شخص نے میری حجت کی خاطر جان دی، یاد رکھے گا، اسے بھلانے نہیں دے گا. کبھی اپنی کتاب میں تذکرہ ہو جائے گا، کبھی کسی معجزے کے ذریعے سے، کبھی کسی تاریخ کے ذریعے سے. ہم اور آپ کس کے تذکرے میں بیٹھے ہیں یہاں پر؟ واقعی کربلا. واقعی کربلا کیا ہے؟ ایک حجت خدا ہے اور اس کے ساتھ اس کے ماننے والے ہیں، یہی ہے نا. پورے واقعے کا محور کون ہے؟ سید الشہداء. اس سید الشہداء کا لقب کیا ہے؟ یہ حجت خدا. پھر مولا ابو الفضل عباس کون ہے؟ حضرت قاسم کی ذات کیا ذات ہے؟ زہیر بن قین، مسلم بن عقیل، مسلم بن اوسجا، علی بن، یہ سب کون لوگ ہیں؟ یہ حجت خدا کے پروانے ہیں جو اس کے ساتھ جمع ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ عہد و پیمان باندھتے ہیں، کہتے ہیں مولا جو ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں. عجیب داستان ہے. حجت خدا اور اس کے پروانے. اور اس چاہنے والوں میں کون کون ہیں؟ اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. سب حجت خدا پہ نثار ہونے کو تیار ہیں. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کس طریقے سے کوئی عورت قربانی دے غیر معصوم کے اندر، تو اہل بیت کی خواتین بلند ہیں. اگر خاندان اہل بیت سے بھی نکل آئیں تب بھی قربانیوں کی مثالیں بہت عجیب و غریب ہیں. زہیر بن قین کی مثال دیکھیے کہ جب زہیر بن قین اس بات کے معتقد ہو گئے کہ مجھے سید الشہداء کا ساتھ دینا ہے تو اپنی زوجہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں. جبکہ اسی زوجہ نے تیار کیا تھا کہ زہیر بن قین سید الشہداء کا ساتھ دیں. کہا مجھے طلاق کیوں دینا چاہتا ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے قبول نہیں ہے کہ جب دشمن مجھے مار چکا ہو تو تیرے ساتھ کوئی بے احترامی کرے، یہ مجھے قبول نہیں ہے. یقین فرمائیے یہ جو واقعہ کربلا کے اندر اہل بیت کا اسرا بننا تھا یہ ایک عام شریف انسان کے لیے قابل قبول نہیں تھا. سید الشہداء تو انسان اللہ کی خاطر قربانیاں دینے نکل آئے،
خاندان اہل بیت اپنی تمام تر شرافت کے ساتھ میدان حرب کے اندر آ گئے اس طریقے سے۔ زہیر بن قین نے کہا مجھے قبول نہیں ہے کہ میں مارا جاؤں، کوئی تیرے ساتھ بے احترامی کرے۔ اب اس زوجہ نے کیا جواب دیا؟ کہا اے زہیر تو وہ کر جو تجھے کرنا ہے، مجھے زینب کبریٰ کے ساتھ بھیج دے۔ جو زینب کبریٰ کے ساتھ پیش آئے گا وہ میرے ساتھ پیش آ جائے گا، جو حسین کی بہن کے اوپر بیتے گی وہ میں بھی بیت جاؤں گی، وہ میں سب جھیلنے کو تیار ہوں۔ میں 10 بستہ کہوں گا بی بی ابھی آپ کو خبر نہیں ہے بی بی زینب کا حوصلہ کتنا ہے، ابھی بی بی زینب کا مقام آپ کے سامنے نہیں ہے کہ اس بی بی نے کتنی جرأتیں نکالی ہیں، کتنی رشادتیں نکالی ہیں، کتنی شہادتیں نکالی ہیں۔ مردوں نے ایک دفعہ شہید ہونا تھا، بی بی زینب نے بار بار شہید ہونا ہے۔ مرد تو ایک دفعہ شہید ہو رہے تھے، یہ بی بی بار بار شہید ہو رہی تھی، یہ قاسم کے پامال ہوئے ہوئے لاشیں کو دیکھ کر شہید ہو رہی تھی، یہ اکبر کے لاشیں کو دیکھ کر شہید ہو رہی تھی، یہ امام حسین کے گلے کے اوپر چلتے ہوئے چھری کو دیکھ کر شہید ہو رہی تھی، بار بار شہید ہو رہی تھی، بار بار قربان ہو رہی تھی۔ کبھی امام زین العابدین کو بچانے کے لیے چلتے خیموں میں جاتی ہے، کبھی مولا کو اس بے عباری کے اونٹ پر سوار کرتی ہے، کبھی سید الشہداء کے لاشیں بی بی سکینہ کو لے کر آتی ہے، کبھی بے بکرا و چادر بازار کوفہ کے اندر جاتی ہے، کبھی شبر زنجان کے گھوڑوں میں جاتی ہے، بار بار شہید ہوتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار کبھی حسین کو نسلوں میں قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ اے پاک پروردگار دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہیں ہو تو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار بالاخص مومنین عراق کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔